اگر دعوت کے موقع پر آپ نمکین کے ساتھ کوئی مزیدار اور آسان سا میٹھا بھی بنا لیں گے تو یقین مانیں آپ کی دعوت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل ایزی ریسیپیز میں۔ تو آج آپ کو سکھانے جا رہی ہوں آسانی سے بننے والا شادیوں والا زردہ۔ ایک ایسا اس میں انگریڈینٹ ڈالیں گے جس سے اس کا ذائقہ بالکل شادیوں والے زردے کی طرح آئے گا۔ تو چلیے آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیگی زردہ بنانے کے لیے میں نے 1 کپ آئل لے لیا ہے اور اس میں 2 لونگ اور 2 چھوٹی الائچی ڈال کے فرائی کرنے کے لیے رکھ دی ہے۔ بالکل ہلکا سا اس کو فرائی آنے دیں گے۔ جب ہلکا سی خوشبو آنے لگے گی تو 1 کپ میں نے اس میں پانی کا ایڈ کر دیا ہے۔ پانی بالکل اتنا سا ہی آپ نے ایڈ کرنا ہے کہ اس میں چینی مکس ہو جائے۔ اس کے بعد جتنی کوانٹٹی ہم چاول کی لیں گے اتنی ہی چینی کی ریشو رکھیں گے۔ زردہ بناتے ہوئے جتنے چاول ڈالے جاتے ہیں اتنی ہی چینی ڈالی جاتی ہے۔ یہ ریشو بالکل پرفیکٹ رہتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے اس میں زردہ رنگ بھی ایڈ کر دیا ہے۔ کچھ لوگ زردہ رنگ بعد میں ڈالنا پسند کرتے ہیں، لیکن اگر اس پوائنٹ پہ زردہ رنگ ڈال دیں تو وہ چاولوں پہ ایکولی جو ہے سپریڈ ہو جاتا ہے۔ تو چاولوں کو میں نے 1 کنی ابال کے سائڈ پہ رکھ دیا تھا۔ جب چاشنی ہماری تیار ہونے لگے تو اس میں 2 سے 3 ٹیبل سپون دودھ کے ڈال دیں گے۔ اب دودھ ڈالنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ جو ہماری چاشنی ہے وہ ایک دم سے ہارڈ نہیں ہوگی۔ ہم جتنا بھی اس کو پکا لیں گے تو ہارڈنیس نہیں آئے گی، بلکہ ہم اس کو اس طرح سے چیک کریں گے جب ایک ذرا سا یہ ہماری انگلی کو چپکنے لگے گی تو سمجھ جائیں کہ ہماری چاشنی بالکل زردے کے لیے پرفیکٹ تیار ہو چکی ہے۔ تو پرفیکٹ چاشنی بنانے کا یہ طریقہ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ میرے چینل ایزی ریسپیز کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو چلیے اب میں بتاتی ہوں کہ اس کے آگے میں کیا کرنے والی ہوں۔ 1 کنی چاول ابالنے کا مطلب ہے کہ تقریباً آپ نے 90% چاولوں کو کوک کر لینا ہے، کیونکہ چاشنی کے اندر چاول مزید پکیں گے نہیں، کیونکہ میٹھا جب چاولوں کے اوپر لگ جاتا ہے تو چاولوں کا پکنے کا پروسیس رک جاتا ہے۔ تو 90% چاولوں کو کوک کر لیں گے، اس کے بعد چاولوں کو اس چاشنی میں مکس کر دیں گے۔ یہاں پہ میں نے چاول ڈال دیے ہیں اور ہلکے ہاتھ سے میں چاولوں کو چاشنی کے اندر مکس کر دوں گی۔ تو ہے نا یہ آسان سی ریسیپی۔ یہ ریسیپی بالکل زردہ وہی بنے گا جو شادیوں میں دیگی زردہ ہم کھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس تیار ہو چکا ہے مزیدار سا زردہ۔ اس میں یہ جو لیکوڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس لیکوڈ کو ہم ہائی فلیم پہ 5 منٹ تک پکائیں گے، پھر ہم اس کو دم پہ رکھیں گے۔ پہلے ہائی فلیم پہ 5 منٹ لیکوڈ کو ختم کریں گے، اس کے بعد 10 منٹ کے لیے روٹیاں پکانے والا توا گرم کر کے اس کے اوپر رکھیں گے، جس طرح سے ہم نارمل چاولوں کو دم لگاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں مزیدار سا زردہ ہمارے پاس تیار ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو اس کی ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ابھی آگے بھی اس کے اوپر ہم بہت کچھ ڈالنے والے ہیں، تو چلیے آئیے گارنش کر لیتے ہیں اس مزیدار سے شادیوں والے زردے کو۔ تو چلیں جی اب اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں اپنی پسند کے مطابق کھویا۔ آپ زیادہ یا کم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ کھویا ڈالیں گے اتنا ہی مزیدار زردہ تیار ہوگا۔
खोया डालने के बाद मैं इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूंगी, जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो है ना आसान सी और परफेक्ट रेसिपी। तो अगर आपने दावत में आसानी से बनने वाला मीठा बनाना है तो आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इजी रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफ़िज़।